دل کشے، جا گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے۔ محترم سامعین کرام اور اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز علماء کرام اور اساتذہ کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے جہان ہیں ان جہانوں کے لیے تو رحمت ہے۔ نباتات کا جہان ہے، حیوانات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، عقبہ کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے، شمال و جنوب کا جہان ہے۔ اے پیغمبر، دنیا کے اندر جتنے جہان ہیں ان جہانوں کے لیے تو رحمت ہے۔ ہر جہان کے اندر تیری روشنی ہے، ہر دکھ کے بعد تیری عافیت ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد تیرا سورج روشن ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شنا آوری نہیں کر سکتا۔ ایک عربی کا شاعر گزرا ہے، اس نے 40,000 اشعار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، لیکن 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب اس نے ایک آخری شعر لکھا اور اس آخری شعر کا ترجمہ ایک شاعر نے کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لفا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں سے شروع کیا جائے؟ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ حضور اکرم جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کی عظمت کیا ہے، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ دوستو، میں تو صرف پانی بدایونی کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور ایک ہندو شاعر گزرا ہے، اس نے بہت خوبصورت بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، اور جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے تو دنیا کی حالت کیا ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تحریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتو کی خرد سمرات کی دانش تھی افسانہ، غرضے کہ دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ دنیا کے اندر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو ایک مزدور کی کیا حالت تھی ذرا غور کیجئے۔ ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، لیکن اس
کو مزدوری نہیں ملتی تھی، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزار رہا تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی ضابطہ نہیں تھا کہ کس ضابطے سے مزدور کو مزدوری دی جائے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا کے آنے کے بعد ارشاد فرما دیا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا آقا مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مزدوری ہی کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ اس کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی کسان کسی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دوستو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں کہ ایک اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتا ہے اور اپنا سر میرے آقا کی چوکھٹ پر رکھ کر اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے اور میرے سے کام زیادہ لیتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تھوڑا دیتا ہے، آئندہ خبردار اس کا خیال رکھنا کہ اس سے کام تھوڑا لینا ہے اور کھانے کے لیے زیادہ دینا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرا پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ دوستو جب حضور دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے اس وقت عورت کی کیا حالت تھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قدر نہیں تھی، ماں ہوتی تب بھی قدر نہیں تھی، بہن تھی تب بھی قدر نہیں تھی، بیوی تھی تب بھی قدر نہیں تھی۔ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھ آتے تھے، لیکن قربان جائیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے آنے کے بعد عورت کا اتنا بلند کیا، عورت کو اتنا بلند کیا، اتنی عزت اسے دی، میرے آقا نے فرما دیا اور عورت کو 4 حیثیتیں دے دی۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرا پیغمبر عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، میرا پیغمبر بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر 2 طاقتیں تھی، ایک روم اور ایران کے اندر، لیکن روم اور ایران کے اندر عورت کی کیا حالت تھی ذرا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ روم اور ایران کے اندر عورت انسانی خواہشات کا ذریعہ بن گئی تھی، لوگ آتے تھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، نہ انہیں ماں کا پتہ تھا، نہ بہن کا پتہ تھا، نہ بیٹی کا پتہ تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتے اور چلے جاتے۔ لیکن دوسری جو طاقت تھی وہ عرب کے اندر تھی۔ عرب کا معاشرہ یہ تھا کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کی طرف پوری نظر سے دیکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ عورت بری نظر کی چیز نہیں، بری نظر کی چیز نہیں ہے۔ عورت کی 4 حیثیتیں رکھتی ہیں، بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، بہن ہے تب بھی عزت والی ہے،
کہ جنت ہے، وہ جنت کے جس کی تلاش میں اولیاء پھرے، افتاب پھرے، مفکر پھرے، مدبر پھرے، مفسر پھرے، محدث پھرے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میرا پیغمبر عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، میرا پیغمبر بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ اور سیرت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف نہیں رکھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر موجود ہے، دیکھتی ہے کہ ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایک بچی کو اس نے گود میں اٹھا رکھا ہے اور ایک بچی کو انگلی پکڑ کر چل رہی ہے، بھوک اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے، افلاس اس کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، غربت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہے اے عورت یہ تیری حالت کیا ہے، آخر تجھے کیا ہوا؟ وہ عورت رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا خاوند میدان جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں، مجھے کوئی کھلانے والا نہیں، 7 دن ہو گئے ہیں، نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے اور نہ میں نے کچھ کھایا ہے، خدا کی قسم پانی پی کر گزارا کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئی۔ گھر کے اندر جا کر دیکھتی ہے تو ایک توشیدان میں ہاتھ ڈالتی ہے تو ایک کھجور ملتا ہے، دوسرے توشیدان میں ہاتھ ڈالتی ہے تو وہاں بھی ایک کھجور ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 کھجوریں لے کر اس عورت کے پاس آتی ہے اور اس عورت سے کہتی ہے کہ عورت یہ 2 کھجور ہیں، ایک کھجور تو کھا لے اور ایک کھجور کے 2 حصے کر کے اپنی بچیوں کو کھلا لے۔ لیکن وہاں ماں کی ممتا غالب آ گئی، ماں کی محبت غالب آ گئی، ماں نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایک کھجور کھا لوں اور میری بچیاں آدھا کھجور کھائیں، لہذا اس عورت نے وہ دونوں کھجور ان بچوں کو کھلا دی اور خود کچھ نہیں کھایا۔ لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس عورت نے کچھ نہیں کھایا ہے تو گھر کے اندر جاتی ہے، پھر تلاش کرتی ہے تو ایک بوری کے اندر ایک کھجور ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھجور لے کر اس عورت کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ عورت تو بھوکی ہے، تیرے بچیوں نے کھجور کھا لیا ہے، یہ کھجور تجھے کھانا ہے، لیکن قربان چاہیے اس ماں کے اوپر، وہاں بھی ماں کی ممتا غالب آ گئی، وہاں بھی ماں کی محبت غالب آ گئی، ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا، ماں کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ کھجور کھا لے اور میری بچیاں بھوکی رہے، لہذا وہ کھجور بھی اس عورت نے اپنی بچیوں کو دے دی اور خود پانی پی لیا اور پانی پی کر چلی گئی۔ تھوڑے دیر کے بعد میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتی ہے۔ جب واقعہ سنا دیا تو حضور رو پڑے اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ دوڑو اس عورت کو تلاش کرو، جہاں وہ عورت آپ کو ملے تو اسے بتا دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میرا پیغمبر اس عورت کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے میرا پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، لہذا میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر رونے لگتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا گناہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا، میں نے زمین سے بھی بڑا گناہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے شرک کیا؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، شرک سے بھی بڑا میں نے گناہ کیا، آسمان سے بھی بڑا میں نے گناہ کیا ہے۔ حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے جھوٹ بولا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں، میں نے جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، جھوٹ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔
نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، گناہ وہ کون سا ہے؟ نہ تو نے شرک کیا، نہ تو نے جھوٹ بولا، آخر وہ گناہ ہے کیا؟ آخر تو اپنا گناہ بتا۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا میری مغفرت بھی ہو جائے گی، کیا میری گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنا گناہ بتا کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اے اللہ کے رسول 14 سال تک میرے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی پیدا ہوئی۔ 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت لڑکی عطا کی، میری بیوی کو اس کے اوپر پیار آ گیا، مجھے بھی پیار آ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ ہم اس بچی کو پالیں گے، اسے ہم زندہ دفن نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول 3 سال گزر گئے لیکن وہ بچی ہم نے پال لی۔ لیکن عرب کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا یہ اعلان تھا کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ دفن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر لڑکی یہاں رہے گی تو قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی، کوئی رشتہ لے کر اس لڑکی کا ہمارے گھر آئے گا، ہمارا داماد بنے گا تو ہم اسے گوارا نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے رسول میں نے اس بچی کی پرورش کی، میں نے اسے پالا، لیکن ایک مرتبہ ایک دن ابو جہل کو پتہ لگ گیا کہ اس کے گھر کے اندر ایک بچی ہے۔ اس نے میرا بازو سڑک کے اوپر پکڑ لیا اور کہا کہ اے شخص مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے گھر کے اندر ایک بچی ہے، ابھی اسے زندہ دفن کر دے ورنہ تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اے اللہ کے رسول میں اس دھمکی سے گھبرا گیا، میں اپنے گھر آیا۔ جب میں اپنے گھر آتا تھا تو وہ بچی میری کولی بھر لیتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی تو میری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اے اللہ کے رسول جب وہ میرے پاس آنے لگی تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور دھکا دے کر میں نے اپنے ایک کندھے کے اوپر کدار رکھا جس سے قبر کھودی جاتی ہے، اور ایک کندھے کے اوپر اس بچی کو اٹھایا اور دونوں کو لے کر چل دیا۔ وہ بچی پوچھتی ہے اے ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہ میں نے کہا کہ اے بیٹی میں تجھے تیرے ماموں کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ تم بھی آؤ، میں بھی آؤں۔ اے اللہ کے رسول میں اس کو جنگل میں لے کر چل دیا۔ جب پہاڑوں میں پہنچا تو اس بچی نے کہا کہ ابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ قبرستان کے اندر میں گیا، اس بچی کو وہاں بٹھایا، اس کی قبر کھودنے لگا، لیکن وہ بچی میرے پاس آ گئی جہاں میں اس کی قبر کھود رہا تھا اور اپنا دوپٹہ بچھا کر میرے ساتھ مٹی نکلوانے لگی۔ اے اللہ کے رسول جب میں نے قبر تیار کر دی تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس بچی کو اٹھا کر قبر میں رکھا تو وہ بچی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے کہ جرم کے اندر مجھے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کس قصور کے اندر مجھے دفن کیا جا رہا ہے؟ اے ابا جان اگر مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے تو میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آؤں گی، جنگل میں پھر کر گزارا کر لوں گی۔ اے ابا جان مجھے چھوڑ دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اے ابا جان میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ اے اللہ کے رسول لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور میں نے مٹی اس کے اوپر گھیر دی، لیکن جب مٹی اس کے سینے تک آ گئی تو وہ پھر رونے لگی اور فریاد کرنے لگی کہ ابا جان میں تجھ سے آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں تو مجھے چھوڑ دے، ساری زندگی تیری صورت نہیں دیکھوں گی، ساری زندگی تیرے گھر نہیں جاؤں گی۔ آخر میرا قصور کیا ہے، مجھے کس قصور کے اندر دفنایا جا رہا ہے؟ لیکن اے اللہ کے رسول میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور میں نے اس کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا۔ جب میں دفنا کر چلا اور رات کو واپس آیا بستر کے اوپر لیٹا تو اللہ کے رسول مجھے خواب میں وہ بچی آتی ہے اور وہ بچی آ کر کہتی ہے آقا جان کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی محفل ہوگی اور تیرا گریبان ہوگا اور میں پوچھوں گی کہ جرم کے اندر تو نے مجھے زندہ درگور کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول 40 دن گزر گئے ہیں، نہ میں سویا نہ مجھے نیند آتی ہے، اگر آنکھ لگتی ہے تو وہ بچی آتی ہے اور وہ بچی یہی کہتی ہے کہ اے ابا جان کل قیامت کا دن ہوگا
میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا اور میں وہاں تیرے سے پوچھوں گی اے اللہ کے رسول 40 دن ہو گئے نہ مجھے نیند آئی ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، آسمان سے بڑا میں نے گناہ کیا، زمین سے بڑا میں نے گناہ کیا، اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا میرے لیے مغفرت ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان جائیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان اگرچہ تینے گناہ بہت بڑا کیا ہے، زمین اور آسمان سے بڑا تیرا گناہ ہے، لیکن اے اللہ کے رسول اگر تو کلمہ پڑھ لے لیکن اے شخص اگر تو کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا اور میں اپنی رحمت کی چادر تیرے گناہوں کے اوپر ڈال دوں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنا سن کر وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا اگرچہ تیرا گناہ آسمان سے بڑا تھا لیکن میری رحمت کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہو گیا۔ تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بچیوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ فاروق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، عثمان کی شرافت میرے نبی کی رحمت ہے، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت ہے، امیر معاویہ کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے، مکہ سے مدینہ تک پہنچنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، اور مدینہ سے مراکش تک پہنچنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، افریقہ کے جنگلوں میں دین پہنچانا یہ میرے نبی کی رحمت ہے، سمندر کے جزیروں میں قرآن پیش کرنا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ میرا پیغمبر تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کائنات جس کے وجود میں بخشی ہے، کائنات کو جس کے لیے سجایا گیا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ جب حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو شخص اپنی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لے گا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے گا تو پھر اس کا بھی ہی حشر ہوگا، دنیا کے اندر وہ اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، ہر جگہ اس کی بات تسلیم کی جائے گی۔ لہذا آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا رشتہ اپنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق جڑ جائے گا، ان کا ربط ہو جائے گا تو پھر دنیا کے اندر وہ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ آج اگر ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج اگر ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آج اگر ہمیں بے قصور جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، آج اگر ہمارے اوپر گولیاں برس رہی ہے تو سب کچھ اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے۔ اگر انقلاب لانا ہے، انقلاب لانے کے لیے رشتہ جوڑنا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کے ارشادات کو اپنی زندگی کے اندر بنانا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔